अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली अफरीदी साहब मौजूद हैं। आज हम कुछ सवालात उनसे करेंगे। हमें सिर्फ़ कुछ वक़्त का टाइम मिला है। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब उसी वक़्त में वो जो आजकल सवालात हैं, उनका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में लाज़मी देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, बिस्मिल्लाह भाई। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आज तक की तारीख़ में जो मैंने आलिम दीन सुने हैं अहले सुन्नत में, उनमें आप जैसा अभी तक कोई खुशामद नहीं, मैंने नहीं सुना। इल्मुल कलाम और इल्मुल मंतिक़ और इल्म हदीस में आपने जितनी अच्छी तरह इस्तदलाल किया। आजकल मार्केट में पूछा जा रहा है कि जी नक़्ल कुफ़र कुफ़र न बाशद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन वो मुसलमान नहीं थे। वो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश ये है कि मज़हब की दुनिया और है और दीन का तक़द्दुस और है। बेशक। मज़हब हमेशा हुजरों में बनाए जाते हैं, तराशे जाते हैं, वाह! दीन नाज़िल किया जाता है। वाह, वाह! तो अल्लाह के दीन में इतना बड़ा तक़द्दुस है वालिदैन रसूल का, कि अल्लाह ताला ने उनकी हुर्मत की कसम याद फ़रमाई है कुरान करीम में। वाह! ठीक? दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला के ये नुफ़ूस कुदसिया बंदे जो हैं, ये माज़ हुज़ूर के वालिदैन की शराफ़त के एतबार से नहीं कि वो ये शर्फ़ है, इसमें भी कोई शक नहीं कि वालिदैन रसूल होना कोई छोटा शर्फ़ तो नहीं। भाई जिनके खून मुताहरा के मुरक्कब का नाम ज़ात मुस्तफ़ा हो वाह! और उस पर वही नाज़िल की जा रही हो, उनके बारे में इस तज़किरा तरह का तसव्वुर और ख़याल करना बज़ाते खुद एक जहालत भी है और बेदीनी भी है। बेशक। ये आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ा सुना होगा। जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी में नज़ूल आयत के वक़्त ये फ़रमाया था कि क़ुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि आले इब्राहीम। इब्राहिम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह ने अपने वालिदैन पर दरूद भेजना वाजिब करार दिया है। तो जिन पर दरूद भेजा जाता है उनका भी तराजू की जाती है ईमान और ईमान के तसव्वुर में। दूसरी बात ये है कि बेशुमार गवाहियाँ हैं कुरान की और रिसालत की, उनकी हुर्मत की। बेशक। कुरान करीम ने उनका जो तशख़्ख़ुस बयान फ़रमाया है, वो तशख़्ख़ुस ये है कि अल्लाह ने उनको अपनी उलूहियत की हुज्जत करार दिया है। वाह! जो खुदा की उलूहियत के गवाह हों, उन पर इस तरह का तबसरा और जाहिलाना बातें अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने 27 और सफ़हात पर इन नफूस कुदसिया की इस्मत पर बाकायदा किताब लिखी है बेशक। वाह! और उसके 3 वॉल्यूम हैं। पहले वॉल्यूम का नाम है वजाहत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम वाह! और दूसरे वॉल्यूम का नाम है इस्मत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम और तीसरे वॉल्यूम का नाम है हुर्मत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम। वाह! मैंने वो सारे हक़ाइक़ अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें दे दिए हैं और उन बातों का जवाब भी दे दिया है जिन बातों को सामने रखकर ये लोग शोर-शराबा करते हैं। ये कभी इन्होंने अपने ईमान पर तो ना तस्दीक की है दी है, ना दलील दी है। वाह, वाह! इसलिए ये वालिदैन रसूल के ईमान के बारे में बहस करते हैं, ये इंसानियत नहीं है। वाह! हाँ, और किबला साहब ने बहुत अच्छी तरह एक मौज़ू के ऊपर बात की है। हाँ। अब जो अहम बात किबला साहब ने जो मुकदमा लिखा है ईमान अबू तालिब पे, तो उसके लिए हम उस मुकदमे का कुछ 2 मिनट में हम इनसे मुकदमा ले लेते हैं कि किबला साहब ने उसमें क्या बयान किया है। ये उसमें भी अब्दुल्लाह ताला मैंने सबसे पहले उन रिवायात को अदब बनाया है जो उनके कुफ़र पर मबनी हैं, ठीक है? उनको एनालाइज़ कर दिया है और मैंने एक अपनी किताब के टाइटल पर लिखा है कि अबू तालिब सलाम की ज़ात पर लगाया जाने वाला कुफ़्र और शिर्क का इल्ज़ाम कायनात का बदतरीन झूठ है। वाह! इससे बड़ा झूठ खुदा की कायनात में नहीं बोला गया। राइट, बेशक। तो लिहाज़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बाबत ये जो ड्रामा रचाया जाता है कि उन्होंने कलमा नहीं सुनाया। अल्लाह के बंदे हो तुम ये रोते हो कि उन्होंने कलमा सुनाया नहीं, कलमे से पूछो उसको बचाया किसने है? वाह, वाह! वाह! और जिसने इस कलमा की तकरीम में हुर्मत में 4 नस्लें ज़िबा कराई हैं, उसको नहीं पता कि कलमा क्या है और मौलवियों को पता लग गया है। वाह! मैं समझता हूँ कि इस वक़्त ये सवाल करना चाहिए उन मौलवियों को कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर अगर आप दलील चाहते हैं, नस्से कुरानी चाहते हैं, नस्से नबवी चाहते हैं, तो पहले अपने ईमान की तस्दीक तो दें। वाह! वाह, वाह! कहाँ साबित है तुम्हारा ईमान? और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जली लफ्ज़ों में लिखा है कि ज़बानी कलमा ख़ानी का नाम ईमान नहीं। वो झट वाह! से पढ़ते हैं ना मौलवी कलमा, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे ईमान की तस्दीक है, ऐसा नहीं है। कुरान भी इसको नहीं मानता। वाह!
ایمان کی کوئی اور حقیقت ہے جو ملا سے بہت دور ہے۔ بے شک۔ ہم قبلہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت قلیل وقت میں ہمیں ٹائم دیا، ہم صرف 2 منٹ ہیں آخری، اور اتحاد بین المسلمین پر قبلہ صاحب کا کیا موقف ہے، آخری موقف لینے کے بعد ان سے اجازت چاہیں گے۔ جی قبلہ۔ اتحاد البین المسلمین کی سرگرمیاں جاری ہیں، لوگ کر رہے ہیں اپنے انداز میں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں، اہل تسنن بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک امت متحد نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت کسی نظام کے زیر اثر نہیں آتی۔ واہ۔ اس وقت جب تشیع و تسنن کے مابین ایک تصور موجود ہے، مثلا مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت ہی سمجھ لیں یا خلافت راشدہ سمجھ لیں، اگر خلافت اور ولایت کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، اگر متضاد چیزیں ہوتی تو مولا کائنات کبھی خلافت کو قبول نہ کرتے۔ اب الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے، وہ ہے نظام ولایت، واہ۔ اور اس کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، اور غدیر خم جو ہے اس کا ایک عملی مشاہدہ بھی موجود ہے۔ اور ہم نے جب سے وہ مذہب کی تلاش خراش ہوئی نا، دین سے لوگ بھی ہٹ گئے اور مولوی تو پہلے ہٹ گیا ہے۔ سب سے پہلے عبادت کے لیے ملا سے دین کو واگزار کرایا جائے، یہ رفع واہ۔ انداز ہیں اور خود غرض ہیں جو لوگ شرعند رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شر کیا ہے، آپ نے ابلیس کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا ان شر الشر العلماء، کائنات کے اندر ابلیس سے بھی بڑا شر ہے تو وہ ملا ہے جو امت کو تقسیم کرتا ہے، اور پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، خدا کی بدترین مخلوقات میں بدترین مخلوق ملا ہے جو امت میں تقسیم پیدا کرتا ہے۔ واہ۔ تو وحدت امت کا ایک پلیٹ فارم بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کرے امت کو یہ شعور آ جائے۔ یہ جو شیعہ سنی کا اس وقت پیٹرن چل رہا ہے نا، یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ چھوڑ کے۔ زمانہ رسالت کے اندر اس بات پر بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پیش آمدہ حالات سے آگاہی دی کہ میری امت کے ساتھ اس طرح ہوگا، تقسیم ہوگی۔ تو اصحاب رسول نے کہا کہ جہاں پناہ عالم، آپ کا ایک جملہ ہے لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، صفات من جانب اللہ ہے، اس بیماری کا دوا کیا ہے؟ آپ نے خوبصورت ایک تصویر پروئی، پتھروں کو تراش کر ہیرے بنایا، پھر تصویر پروئی، ٹوٹ جائے گی ورنہ ٹوٹ جائے، یہ کیسے جڑے گی؟ امت واحد کیسے ہوگی؟ اب خالق فطرت نے جو تصور دیا ہے کہ جو ہے اپنا تفرقہ ہے، یہ حرام ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور شرک سے بدتر گناہ ہے تفرقہ۔ واہ۔ شرک چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم، تفرقہ بازی جو ہے شرک سے بدتر ہے۔ اب یہاں جو اصولی بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج جو وضع فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا آسمان کو دیکھو، اس کی جو ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ صرف اور صرف روشنی نہیں دیتے بلکہ میکنزم ہے آسمان کا۔ واہ۔ جب تک خدا کی کائنات کے اندر، آسمان کی کائنات کے اندر یہ ستارے رہیں گے، اس وقت تک آسمان کی کائنات آباد اور شاد رہے گی۔ النجوم امان لاہل السماء، آسمان کی مخلوق کو بربادی سے بچانے والے جو ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں۔ تو یہ ایک فطری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا، اس لیے کہ ان کو مثال سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاخْتِلَافِ، جس طرح آسمان کے ستارے میکنزم ہیں، آسمان کی وحدت اور آسمان کی بقا کی ضمانت ہیں، ایسے ہی میری اہل بیت جو ہیں روئے زمین کے باسیوں کے لیے وحدت کی ایک عظمت۔ واہ واہ۔ سبحان۔ اور فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ، جو اہل بیت سے کٹ جائے گا تو اللہ اس سے انسانیت بھی چھین لے گا، ایمان دور ہو جائے گا، انسانیت بھی چھین لے گا، اسے حزب ابلیس بنا دے گا۔ ابلیس کا جماعتی ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو تکلفات ہیں، یہ مرتبے ہیں، یہ جبے ہیں، یہ قبے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، سمجھا گئی؟ یہ دستاریں، اس دستار میں چھپا ہوا شیطان ہو، واہ واہ واہ۔ اس دستار کا کیا کرو؟ اس کو آگ لگانی چاہیے، بے شک۔ اس دستار کو۔ بے شک۔ تو اسلام کا جو نیچرل سٹیٹس ہے، اب دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے،
کبھی اس کے فلسفے کو سمجھا کہ یہ صرف کلمہ ہی ہے؟ اب جب کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم کر لیا تو آپ کا ایک الگ سے تشخص قائم ہو گیا، ٹائٹل دے دیا گیا کہ یہ مومن ہے نا ایسا؟ اب مومن کا مزاج بیان کیا کہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا مومن وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر بھائی چارے کا نور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں اخوت ہے وہیں ایمان ہے، اور جہاں اخوت نہیں وہاں ایمان نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی کوئی حقیقت ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جس نے لا الہ الا اللہ کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اخوت کو یہ شریر توڑتا ہے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر شیعہ کافر فلاں، تو یہ ڈرامے باز ہے۔ امت اس سے جتنی نفرت کرے گی خدا ان کو اتنی وحدت کی قریب کر دے گا، اور وحدت کا جو پلیٹ فارم بتایا ہے وہ اہل بیت نبوت ہے۔ سبحان جب رسول پاک نے رسول ہو کر اعتماد کر لیا، انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، کتاب اللہ اور عطرت پاک، تو پھر اس پر مزید تبصرہ انگاری کرنا اور پھر مزید مذہب بنانے جوڑ توڑ کرنا، یہ ملا ازم کا تراشا ہوا تصور اس سے ہو سکتا ہے، دھیرے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جڑ جائیں۔ ہاں، میں نے یہ کہا ہے، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے، میں نے کہا ایسا کریں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے نقوش عظیمت پر آئیں، قدم بقدم چلیں، اتباع کریں۔ جہاں کمزوری نظر آئے گی تو ہم کسی اور سے تعلیم لے لیں گے۔ واہ واہ، تو جس کے علم پر خود رسول نے اعتبار کیا ہے اور عالم الناس کہا ہے، سبحان اللہ، سارے کائنات کے علوم کو جمع کر کے کہا کہ یہ علی کے علم کے 1000ویں حصے میں سے یہ حصہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر جائیں، ٹھیک ہے، لیکن سردست جہاں جہاں مولا کائنات نے جس حقیقت کو تسلیم کیا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری، لیکن ہوتا کیا ہے، اب یہ جو غالی ٹائپ کے لوگ ہیں، یہی اصل میں شرارت ہیں، شر پسند ہیں اور ابلیس ہیں، ابلیس سے بھی بدتر ہیں، غالی سنی ہو یا غالی شیعہ ہو، بے شک، یہ دونوں یہ بندر ہیں MI6 کے، یہ شر پھیلاتے ہیں۔ اور میں نے کہا ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر جا کر یہ بات کہا ہے کہ سنیت اور شیعت دو الگ چیزیں نہیں۔ واہ واہ، کوئی سنی اس وقت سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شیعہ نہ ہو، بے شک، اور کوئی شیعہ اس وقت تک شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنی نہیں ہے۔ واہ واہ، تو الحمدللہ ہم تو پیغام بھی دے رہے ہیں اور علماء کو کہہ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں، دکانداریاں ہیں اور مالی مفادات ہیں، ذاتی نظریات ہیں، جوڑ جوڑ کر کے یہ سادہ لوگ امت کو یہ پریشان کرتے رہتے ہیں، بے شک، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ جی، جو شر کی بات کرے اس کو پٹخ دو منبر پر، اس کا کوئی احترام نہیں، وہ عالم نہیں، وہ ظالم ہے۔ بس، بہت شکریہ قبلہ صلی اللہ صاحب کا، ہم بہت مشکور ہیں، انہوں نے بہت قلیل وقت میں بہت تفصیلی گفتگو فرمائی۔ آپ کا میزبان عباس رضوی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔